کیا ایک ہی بایولوجی کی کتاب آپ کی قسمت کا تعین کر سکتی ہے؟ ایسا کون سا راز ہے جس نے سینے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالنے والے کو کھیتوں میں ہل چلاتے کسان سے جوڑ دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ فارسٹری صرف درختوں کا علم نہیں بلکہ پوری ایک دنیا کی حفاظت ہے؟ بائیو ٹیکنالوجی کے مائکروسکوپک کرشمے کیسے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں؟ اور آخر وہ کون سا انتخاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے مگر اثرات آنے والی نسلوں پر ہوں گے؟ آپ کے خیال میں بائیو کا سب سے بااثر میدان کون سا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بایولوجی پڑھنے کے بعد زندگی آپ کو کس موڑ پر لے جا سکتی ہے؟ کیا آپ سفید کوٹ پہن کر ایک ماہر سرجن بننا چاہتے ہیں؟ یا پھر کھیتوں، فصلوں اور تازہ پھلوں کی دنیا میں ایگریکلچر کا چمکتا ستارہ؟ کیا جنگلات کی گہری خاموشی میں چھپی زندگی آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ یا آپ کا دل جدید بائیو ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز دنیا میں دھڑکتا ہے جہاں جینز بدل کر نئی دنیایں بنائی جا رہی ہیں؟ آپ کا خواب کون سا ہے؟ جانیں بچانا، زمین سنوارنا، یا جینز میں قدرت کی کوڈنگ تلاش کرنا؟ کامنٹس میں ہمیں بتائیں آپ بایولوجی کے سفر میں کہاں جانا چاہتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ نے 9th کلاس کے بعد بایولوجی کو چوز کر لیا۔ اب اکثر اسٹوڈنٹس اس بات کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں کہ آگے کیا کریں، ڈاکٹر بنے یا کچھ اور۔ تو آئیے ایک آسان طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بایولوجی پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے کون سے کیریئرز آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیسن اینڈ سرجری کی۔ فرض کرو کسی کو بخار ہو گیا یا کسی کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تو آبویسلی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ میڈیکل ڈاکٹرز بیماریوں کی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جبکہ سرجنز وہ ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر کسی چیز کو ریموو یا ریپلیس کرتے ہیں۔ جیسے دل کا ویلو خراب ہو گیا تو سرجن اسے ٹھیک کرے گا۔ بایولوجی پڑھنے والے اکثر اسی شعبے کا رخ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی۔ سادہ لفظوں میں ایگریکلچر کا مطلب ہے کھیتی باڑی۔ پاکستان ایک ایگریکلچرل ملک ہے، یعنی زیادہ تر لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ بایولوجی پڑھ کے تم ریسرچ کر سکتے ہو کہ کون سی فصل کب اگانی چاہیے، کس قسم کی زمین میں کون سا کراپ بہتر ہوتا ہے، یا پیسٹس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اور پھر آتا ہے ہارٹی کلچر۔ یہ ایگریکلچر کا ایک خاص حصہ ہے، جیسے اگر کسی نے خاص طور پر پھولوں، سبزیوں یا باغات کے پودوں پر کام کرنا ہو۔ ہارٹیکلچرسٹس نئے قسم کے پودے تیار کرتے ہیں جو زیادہ خوشبودار ہوں، زیادہ میٹھے پھل دیں یا ہارش موسم کو سروائیو کر سکیں۔ اگر اسٹرابیری ایسی ہو جو گرمی میں بھی خراب نہ ہو تو وہ ہارٹیکلچر کا کمال ہوگا۔ بایولوجی ایک دلچسپ اور وسیع مضمون ہے۔ اس میں آپ ڈیزیزز سے لے کر فارمنگ تک مختلف شعبوں میں کام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بایولوجی اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہی بنے، آپشنز بہت سے ہیں۔ بس آپ کے اندر کیوریوسٹی ہونی چاہیے اور مسلسل ایکسپلور کرتے رہیں۔ سوچئے، آپ ایک جنگل کے درمیان کھڑے ہیں۔ آپ کے ارد گرد ہر طرف درخت، پرندے، جانور اور ایک مکمل ایکو سسٹم موجود ہے۔ اب اگر کوئی ان سب کو محفوظ نہ رکھے تو کیا ہوگا؟ یہی کام فارسٹری کا ہے۔ فارسٹری صرف درخت لگانے کا کام نہیں بلکہ پورے ماحولیاتی نظام کو محفوظ رکھنے کا عمل ہے۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے جس میں ہم نئے فارسٹس ڈیولپ کرتے ہیں اور پرانے فارسٹس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنگلات میں پائے جانے والے پودے اور جانور بائیو ڈائیورسٹی کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی زندگی کی مختلف اقسام، اور انہیں پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ کیریئر، فارمنگ کی طرف۔ فارمنگ کا نام سنتے ہی اکثر لوگ کھیتوں میں ہل چلاتے کسان کا تصور کرتے ہیں، لیکن آج کل کی فارمنگ بالکل ماڈرن ہو چکی ہے۔ جیسے فش فارمز، کیٹل فارمز، پولٹری فارمز یا سب ایڈوانس ٹیکنیک سے چلائے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پولٹری فارم میں مرغیاں صرف انڈے دینے کے لیے نہیں بلکہ میٹ پروڈکشن کے لیے بھی اسپیشلی بریڈ کی جاتی ہیں، اور کیٹل فارمز میں گائیں صرف دودھ ہی نہیں دیتی بلکہ چمڑا، لیدر، وول اور دوسرے پروڈکٹس بھی مہیا کرتی ہیں۔ فارمنگ اب صرف کھیت تک محدود نہیں رہی، یہ ایک فل ٹائم سائنس بیسڈ پروفیشن بن چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اینیمل ہسبینڈری کی۔ یہ ایگریکلچر سائنس کا ایک خاص فیلڈ ہے جہاں جانوروں کی دیکھ بھال، بریڈنگ اور پروڈکشن پر فوکس کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو اینیملز پسند ہیں تو یہ پروفیشن آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ جیسے ڈاکٹرز انسانوں کی کیئر کرتے ہیں، ویسے ہی اینیمل ہسبینڈری والے پروفیشنلز جانوروں کی کیئر کرتے ہیں۔ وہ انشور کرتے ہیں کہ جانور ہیلدی ہوں، ان کا بریڈنگ صحیح ہو اور وہ زیادہ فائدہ دے سکیں۔ اب چاہے آپ فارسٹس کو بچانا چاہتے ہوں، فارمز کو اپ گریڈ کرنا ہو یا اینیملز کی زندگی بہتر بنانی ہو، بایولوجی ہر جگہ ہیلپ کرتی ہے۔ نیچر کے ساتھ کام کرنا نہ صرف مزیدار ہے بلکہ مستقبل کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ ہمیشہ یہ سوچو کہ تمہاری چھوٹی سی کوشش بھی کسی بڑی تبدیلی کا آغاز ہو سکتی ہے۔ سوچئے کہ آپ کے سامنے ایک جھیل ہے، پانی شفاف ہے اور مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ صرف فشنگ کر سکتے ہیں یا آپ اس پوری صنعت کا حصہ بن سکتے ہیں،
یہی تو ہے فیلڈ آف فشریز۔ یہ صرف جال ڈالنے کا کام نہیں بلکہ فش پروڈکشن کو بہتر بنانے کا پورا سائنس ہے۔ فشریز میں ایکسپرٹس یہ دیکھتے ہیں کہ مچھلیوں کو کون سی خوراک دی جائے تاکہ وہ جلدی گرو کریں، کس ماحول میں وہ زیادہ ہیلدیلی سروائیو کرتی ہیں، اور ان کی نسل کیسے بہتر بنائی جائے۔ جیسے فارمرز زمین پر فصل اگاتے ہیں ویسے ہی فشریز والے پانی میں پروٹین اگاتے ہیں۔ اور ہاں، مچھلی صرف فوڈ نہیں ہے، یہ ایک میجر ایکسپورٹ پروڈکٹ بھی بنتی جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں ایک اور زبردست پروفیشن کی طرف، بایو ٹیکنالوجی۔ یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ لگتا ہے لیکن ہم اسے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کرو تمہارے پاس ایک چھوٹا سا لیب ہے اور تم بیکٹیریا کی مدد سے انسولین بنا رہے ہو۔ جی ہاں، وہی انسولین جو ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی دراصل جینز کو مینیپولیٹ کرنے کا سائنس ہے، مطلب ڈی این اے میں تبدیلی لا کر ایسے کیمیکلز یا میڈیسنز تیار کرنا جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوں، جیسے گروتھ ہارمونز جو جسم کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یا انٹرفیرن جو وائرسز سے لڑنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ بایو ٹیک لیبز میں بیکٹیریا سے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کام کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اسکلڈ بایو ٹیکنالوجسٹس۔ تو اگر آپ کو ایکسپیریمنٹس پسند ہیں، مائکروسکوپ سے کھیلنا اچھا لگتا ہے اور دنیا کو ہیلدیئر بنانے کی خواہش ہے، تو پھر بایو ٹیکنالوجی آپ کے لیے بہترین ہے۔ اور اگر آپ کو پانی کی دنیا پسند ہے، فش فارمنگ، ایکواٹک لائف یا نیوٹریشن کا شوق ہے، تو فشریز بھی ایک امیزنگ کریئر آپشن ہے۔ بس یہی بات یاد رکھو کہ بایولوجی صرف کتابوں میں پڑھنے والی چیز نہیں بلکہ دنیا کو بہتر بنانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ تجسس رکھو، سوال پوچھو اور نئی پاسبلٹیز ایکسپلور کرتے رہو۔ اگر آپ نے بایولوجی کو اپنا سبجیکٹ منتخب کیا ہے تو آپ کے لیے مستقبل میں کئی شاندار کریئر آپشنز موجود ہیں۔ آئیے اسے ایک دلچسپ انداز میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے میڈیسن اور سرجری، جہاں ڈاکٹرز بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور سرجنز جسم کے خراب حصے نکالتے یا ٹھیک کرتے ہیں۔ پھر آتی ہے ایگریکلچر، جو فصلیں اگانے، دودھ، پھل اور سبزیوں کی پیداوار سے جڑی ہوتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان جیسے زرعی ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو باغبانی پسند ہے تو ہارٹی کلچر ایک بہترین فیلڈ ہے جہاں پودوں کی نئی ورائٹیز تیار کی جاتی ہیں۔ فارسٹری بھی ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے جو جنگلات کی حفاظت اور ان کی ترقی پر فوکس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فارمنگ ہے، جہاں آپ فش، کیٹل یا پولٹری فارم بنا کر میٹ، ملک، وول وغیرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اینیمل ہسبینڈری بھی زراعت کی ایک شاخ ہے جس میں جانوروں کی دیکھ بھال اور بریڈنگ شامل ہوتی ہے۔ فشریز کی فیلڈ میں فش کی کوالٹی اور کوانٹٹی بڑھانے پر کام ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں فش پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں آتی ہے بایو ٹیکنالوجی، جو کہ ایک ماڈرن فیلڈ ہے جہاں جینیٹک چینجز کر کے یوزفل پروڈکٹس جیسے انسولین اور گروتھ ہارمونز تیار کیے جاتے ہیں۔ تو بایولوجی پڑھنے والوں کے لیے راستے بہت ہیں، بس اپنی دلچسپی اور جذبے سے صحیح راستہ چنیں۔ یاد رکھیں، سچا پیشن ہی سب سے بڑی کامیابی لے کر آتا ہے۔ Question 1، بایو ٹیکنالوجی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپشن اے پلانٹ بریڈنگ، آپشن بی جین ایڈیٹنگ، آپشن سی کراپ گروئنگ، آپشن ڈی ووڈ کٹنگ۔ آنسر 1، آپشن بی جین ایڈیٹنگ۔ Question 2، کون سی فیلڈ جنگلات کے انتظام اور بایو ڈائیورسٹی کو محفوظ رکھنے سے متعلق ہے؟ آپشن اے فارمنگ، آپشن بی فارسٹری، آپشن سی فشریز، آپشن ڈی ہارٹیکلچر۔ آنسر 2، آپشن بی فارسٹری۔ Question 3، ایگریکلچر کی وہ کون سی برانچ ہے جو جانوروں کی بریڈنگ اور نگہداشت پر توجہ دیتی ہے؟ آپشن اے ہارٹیکلچر، آپشن بی اینیمل ہسبینڈری، آپشن سی ایگریکلچر، آپشن ڈی فشریز۔ Answer 3، آپشن بی اینیمل ہسبینڈری۔